بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کو سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ میلاد النبی کی عید منانے کی شروعات بادشاہ مظفر الدین کوکبوری نے کی۔ یہ شخص 586 ہجری میں شہر البر کا گورنر مقرر ہوا تھا اور 604 ہجری میں محفل میلاد کا آغاز کیا، یعنی اس کی شروعات کی۔ تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے، جو بہت معتبر کتاب ہے علماء کی مابین، کہ شاہ اربل مجلس مولود کو ہر سال نہایت شان و شوکت کے ساتھ مناتا تھا۔ جب اربل شہر کے ارد گرد والوں کو خبر ہوئی کہ شاہ اربل نے ایک مجلس قائم کی ہے جس کو وہ بڑی عقیدت اور شان و شوکت سے انجام دیتا ہے، تو بغداد، موصل، جزیرہ، سجاون اور بلاد عجم سے گوی، شاعر اور واعظ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانے کا آلات لے کر محرم ہی سے شہر اربل میں آنا شروع ہو جاتے تھے۔ قلعے کے نزدیک ہی ایک ناچ گھر تیار کیا گیا تھا جس میں کثرت سے کبے اور خیمے لگے تھے۔ شاہ اربل ان خیموں میں آتا، گانا سنتا اور کبھی کبھی مست ہو کر ان گویوں کے ساتھ خود بھی ناچتا تھا۔ تاریخ ابن خلکان صفحہ نمبر 274 جلد نمبر 3۔ جب محفل میلاد کا چرچا ہوا تو کمزور ایمان والے خوش آمدید اکٹھے ہو گئے۔ علماء سو کا گروہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک مشہور عالم دین ابن دہیہ تھا، وہ خراسان جا رہا تھا کہ اربل شہر سے گزرا۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں کے بادشاہ نے ایک مجلس میلاد ایجاد کی ہے جس سے اسے انتہائی رغبت ہے اور شوق ہے۔ ابن دہیہ نے مال و دولت کے لالچ میں میلاد کی تائید کے لیے ایک رسالہ لکھا، التنویر فی مولد السراج المنیر۔ پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی اور دربار میں پڑھ کر سنایا۔ شاہ اربل نے خوش ہو کر 1000 اشرفی بطور انعام دی۔ عید میلاد منانے والا طبقہ خود بھی جانتا ہے کہ اس محفل کا آغاز اسلام میں 600 سال کے بعد ہوا ہے۔ اس کا انہیں اعتراف بھی ہے، لیکن پھر بھی سادہ لوگ عوام کو دھوکے میں رکھ کر اس محفل کو مقدس عبادت کا نام دے کر اپنی پیٹ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ عبارت تھی جو میں نے تاریخ ابن خلکان جو کہ عربی میں ہے اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بات آپ جان چکے ہوں گے کہ عید میلاد النبی کی شروعات، اس کا آغاز 600 سال کے بعد ہوا ہے۔ تو 600 سال تک جو لوگ آئے ان میں پہلے نمبر پر خود اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور آپ نے خود کہا سب سے بہترین صدی وہ ہے جو یہ ہے، اس کے بعد جو اس سے ملی ہوئی اور اس کے بعد جو اس سے ملی ہوئی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی گواہی دے کر جا رہے ہیں یہ بہترین صدی کے لوگ ہیں، انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، اور جن کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام بہتر ہوتا، اچھا ہوتا، شاندار ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی خود اس بات کا حکم دیتے، یا پھر آپ کے صحابہ یہ کام کرتے، تابعین یہ کام کرتے، ائمہ مجتہدین یہ کام کرتے، فقہاء کرام یہ کام کرتے۔ کسی نے یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کام سراسر بدعت ہے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ صحیح فہم عطا فرمائے۔